بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یکون الناس لرب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم۔ ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں، اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا۔ تجھے کیا معلوم سجین کیا ہے؟ یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا اور گناہ گار ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، تو جو ہمارا سیکنڈ بیچ پہلے سے چل رہا تھا انہوں نے 4 چیپٹر پہلے سے کور کیے ہوئے ہیں، اور تھرڈ جو بیچ ہمارا ہے اس کی انٹری ہے آج، ان کا پہلا لیکچر ہوگا انشاءاللہ۔ تو پھر میں نے دونوں بیچز کو بلینڈ کیا ہے۔ جو انہوں نے 4 چیپٹر پہلے سے پڑھ رکھے ہیں وہ آپ لوگ جو ہے ان کے ساتھ، جو باقی ان کے 5 ہیں وہ آپ ان کے ساتھ پڑھیں گے، اور جیسے ہی یہ 5 چیپٹر ہم پڑھ لیں گے تو سیکنڈ بیچ کا جو کورس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور تھرڈ بیچ جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا۔ جو 4 چیپٹرز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو وہ انشاءاللہ پھر میں جو ہے آپ کے ساتھ یہ ڈسکشن ہماری تھرڈ بیچ کے ساتھ آگے آنورڈ چلتی رہے گی، اگر سیکنڈ بیچ کے اسٹوڈنٹ بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے اگر وہ ریپیٹ کرنا چاہیں تو جو ہمارا سیکنڈ بیچ کے لیے یہ 5th چیپٹر ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور تھرڈ بیچ کے لیے یہ ہمارا پہلا چیپٹر ہے فلسفی۔ سلائیڈز شو ہو رہی ہیں سب کو؟ جی سر، ہو رہی ہیں۔ جی، فلسفی یہ چیپٹر نمبر 1 ہے ان کے لیے جو تھرڈ بیچ ہے، اور جو سیکنڈ بیچ ہے ان کا یہ 5th چیپٹر ہے۔ ڈیفینیشن اور ڈیریویشن اس میں شامل ہے فلسفی کی ٹائپس ہیں، ایجوکیشنل فلسفی ہے، اور آگے اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ تو ایجوکیشن وداؤٹ فلسفی از بلائنڈ اینڈ فلسفی وداؤٹ ایجوکیشن از انویلڈ، یعنی ایجوکیشن بغیر فلسفی کے وہ بلائنڈ ہے، اور فلسفی ایجوکیشن کے بغیر ویلڈ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ راس نے ایک ڈیفینیشن دی تھی ایجوکیشنل فلسفی کی۔ اس نے کہا تھا کہ فلسفی اینڈ ایجوکیشن آر 2 سائڈز آف اے کوائن، ایک سکے کے دو سائڈز ہیں فلسفی اور ایجوکیشن۔ تو فلسفی کی سب سے پہلے ہم ڈیریویشن دیکھیں گے کہ یہ ورڈ فلسفی کس ورڈ سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، اس کی بیسک ڈیفینیشنز کیا ہیں، کس نے دی ہیں۔ ریٹن ایگزام کی اگر ہم بات کریں تو ایم سی کیوز میں یہ لازمی پوچھی جاتی ہیں کہ یہ ڈیفینیشن کس نے دی ہے، یہ ڈیفینیشن کس کی ہے۔ تو اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ وہ ساری امپورٹنٹ ڈیفینیشن جو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے ہیں امپورٹنٹ ہے وہ میں نے انکلوڈ کی ہیں۔ سب سے پہلے اس کے ہم اوریجن کی بات کرتے ہیں کہ فلسفی ایک گریک ورڈ فلا اور صوفیہ سے ڈرائیو کیا گیا ہے۔ فلا کا مطلب ہوتا ہے لو، اور صوفیہ کا مطلب ہوتا ہے وزڈم، دانش مندی۔ یاد رکھیے گا، شاید میں نے پہلے بھی یہ بات 1-2 دفعہ کہی ہے کہ پی اور ایچ سے سٹارٹ ہونے والے جو ورڈز ہیں ہمارے اس کورس میں جہاں پہ بھی یوٹیلائز ہوں گے، جن کے ہم اوریجن کی بات کریں گے، تو پی اور ایچ سے سٹارٹ ہونے والے موسٹلی ان کا اوریجن گریک ہوگا، باقی کا لیٹن ہوگا۔ تو فلا اور صوفیہ ان 2 الفاظ سے فلسفی ورڈ مل کے بنا ہے۔ فلا کا مطلب ہوتا ہے لو، جیسے ہم دیکھتے ہیں ورڈ اکثر سنتے ہوتے ہیں فوبیا،
کہ اسے فلاں فوبیا ہے، فلاں فوبیا کہتے ہیں خوف کو، تو یہ فوبیا کا جو ہے وہ اپوزٹ ہے فلا، جس کا مطلب ہوتا ہے لو، اور صوفیا کا مطلب ہوتا ہے وزڈم. تو فلا اور صوفیا ان دو الفاظ سے فلاسفی ورڈ بنا ہے. تو لو فار وزڈم اور لو فار نالج از کالڈ فلاسفی. اس کی ایک اور ڈیفینیشن ہے: اے گائیڈ ٹو وے آف لائف این ایکٹیویٹی اور comprehensive picture of the universe is called philosophy. تو ڈیفینیشن، اگلی ڈیفینیشنز پہ جانے سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ فلاسفی میں 4 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. اس پورے چیپٹر میں ہم 4 چیزیں دیکھیں گے جو کہ فلاسفی کے شیڈ کے نیچے آتی ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نیچر آف ریالٹی کو، کہ ریالٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے. فلاسفی میں ہم سب سے پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں ویلیوز کی، ہماری اقدار کیا ہیں، کہاں سے ڈیرائیو کی ہیں، وہ کہاں سے کب سے یہ اقدار موجود ہیں، ان کی کیا ایکسیپٹنس ہے نہیں ہے، تو وہ ایبسولوٹ ہیں یا ڈائنامک ہیں. تو یہ دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں ویلیوز کو. اور تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں نالج کو، کہ نالج جو ہے، جو بھی موجود ہے، یہ کہاں سے آیا، اوریجن اس کا کیا ہے، ویلڈ ہے یا نہیں ہے، پریکٹیکل ہے یا نہیں ہے. تو یہ تیسری چیز اس کی ہوتی ہے نالج. اور چوتھی چیز ہم دیکھتے ہیں ریشنالٹی، لاجک کو، کہ یہ جو ریالٹی ہے، جو ویلیوز ہیں، جو نالج ہے، کیا یہ چیزیں ریشنل ہیں، لاجیکل ہیں، ان کی کوئی ایسی بیس ہے کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں. تو یہ 4 چیزیں فلاسفی کے شیڈ میں ہم جو ہے وہ آتی ہیں، اور یہی چیزیں ہمارے اس پورے چیپٹر میں ریپیٹڈلی ڈسکس ہوتی رہیں گی. تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی پہلی ڈیفینیشن کی. جیسے میں نے بتایا کہ 4 چیزیں امپورٹنٹ ہیں: ریالٹی، نالج، ویلیوز اور لاجک یا ریشنالٹی. تو یہی اس کی پہلی ڈیفینیشن میں ہے کہ ریشنل انویسٹیگیشن آف ٹروتھ، سچائی کی لاجیکل وے میں جو انویسٹیگیشن ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاسفی کہتے ہیں. یعنی فلاسفی سمپلی اگر ہم کہیں تو حقیقت کی، سچائی کی تلاش کا نام ہے. جیسے لو فار وزڈم اور نالج ہم نے کہا، تو اس کی تلاش کا نام ہے. اب وہ جو اس کی تلاش ہے، اس میں کتنی چیزیں شامل ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دی کہ 4 چیزیں شامل ہیں. کس چیز کو ہم تلاش کریں گے؟ ہم نالج کو تلاش کریں گے، ہم ویلیوز کو تلاش کریں گے، ہم ریالٹی کو تلاش کریں گے، اور ہم اس کے پیچھے چھپی لاجک کو تلاش کریں گے، ریشنالٹی کو تلاش کریں گے. تو یہی اس کی پہلی ڈیفینیشن ہے: ریشنل انویسٹیگیشن آف ٹروتھ از کالڈ فلاسفی. دوسری ڈیفینیشن ہے اسٹڈی آف نیچر cause, principle of reality, knowledge and values based on logical reasoning. لاجیکل ریزننگ کی بیس پہ نیچر آف ریالٹی، نالج اور ویلیوز کی اسٹڈی جو ہے، یہ فلاسفی کہلاتی ہے. تو یہ اس کی 2 بیسک ڈیفینیشنز ہیں. اس کے بعد ڈفرینٹ ایکسپرٹس نے ڈفرینٹ اس کی ڈیفینیشن دی ہیں. سب سے پہلے جو ویل نون ڈیفینیشن ہے وہ پلیٹو کی ہے: نالج آف اٹرنل نیچر آف تھنگس. جو ابدی نیچر ہے چیزوں کی، مٹیریل کی، تو اس کے نالج کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاسفی کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو پلیٹو. نالج آف اٹرنل نیچر آف تھنگ، وہ چیزیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، تو ان کی ان کی جو نیچر ہے وہ صدیوں سے ایسے ہی موجود ہے. تو اس چیز کی اسٹڈی جو ہے ہمیں پلیٹو کے نزدیک جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ فلاسفی کہلاتی ہے. نالج آف اٹرنل نیچر آف تھنگ از کالڈ فلاسفی. اس کے بعد کچھ شارٹ سی ڈیفینیشنز ہیں. سب سے پہلے سیسرو نے ڈیفینیشن دی ہے. اس نے کہا کہ جتنی بھی آرٹس ہیں، جتنے بھی آرٹس اس پلانٹ پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، ان سب کی جو مدر ہے وہ فلاسفی ہے. یہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے بھی صحیح کہ فلاسفی جو ہے تمام مضامین کسی نہ کسی طرح سے انٹر لنک ہوتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی ہے کہ فلاسفی کے شیڈ میں 4 چیزیں ہیں: نالج، ویلیوز، ریالٹی اینڈ لاجک. تو اب یہ جو نالج ہے، ہر سبجیکٹ کا، جتنے بھی آرٹس ہیں، اسکلز ہیں، تو ہر سبجیکٹ کا کوئی نہ کوئی اسپیسیفک نالج ہے. تو ہم اس چیز کو کہاں اسٹڈی کرتے ہیں؟ فلاسفی میں. تو اس لیے اس کو کہا گیا کہ مدر آف آل آرٹس. اسی طرح کالرج نے جو ڈیفینیشن دی، اس نے کہا کہ سائنس آف سائنسز. فلاسفی جو ہے یعنی مدر آف آرٹس بھی ہے اور سائنس آف سائنسز بھی ہے. ایک سیکنڈ آپ ویٹ کیجیے گا. اسٹوڈنٹ کچھ جو ہے وہ ان کو ایشوز آ رہے ہیں جوائن کرنے میں ان کو پرسنلی لنک شیئر کر دوں.
جی تو ہم بات کر رہے تھے سائنس آف سائنسز کی. کالرج نے ڈیفینیشن دی ہے، اس نے کہا کہ فلاسفی جو ہے وہ سائنس آف سائنسز ہے. جتنے بھی آگے اگلی سلائڈ پہ جب ہم اس کا اسکوپ دیکھیں گے تو اس میں بھی ہم یہی بات کریں گے کہ ڈفرینٹ جو سائنس کے سبجیکٹس ہیں ڈفرینٹ، تو ان سب کا بھی کسی نہ کسی طرح سے لنک ہے کس کے ساتھ؟ فلاسفی کے ساتھ. یہ جو اسٹوڈنٹ ابھی جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ گروپ میں جو انفارمیشن بھیجی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چیز فائنل آپ کو بتائی گئی ہے، شیئر کی گئی ہے، اس پہ انشاءاللہ ویسے ہی امپلیمنٹیشن اس پہ ہوتی ہے. تو ابھی تک جو ہے وہ کچھ اسٹوڈنٹ پوچھ رہے ہیں پرسنلی کہ کلاس آج ہوگی نہیں ہوگی تو کب ہوگی. تو جو موجود ہیں یا جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ گروپ میں جو انسٹرکشن دی جائیں گی وہی اسکیجول فالو کیا جائے گا. تو سائنس آف سائنسز کی ڈیفینیشن یہ دی ہے کالرج. اس کے بعد جوہن ڈیوی نے کہا کہ ایجوکیشن ایک لیبارٹری ہے جس میں فلاسفیکل جو ڈسٹنکشن ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں اور ہم ان کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. یعنی جو آئیڈیاز ہیں، جو بھی فلاسفیکل ڈسٹنکشن ہیں جتنی بھی ہیں، تو ہم ایجوکیشن جو ہے ایک کہتے ہیں کہ یہ ایک لیبارٹری ہے. جیسے ایک لیبارٹری میں ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کی ویلیو کو، ورتھ کو ہم چیک کر سکتے ہیں، تو اسی طرح ایجوکیشن ایک لیبارٹری ہے جس میں ہم فلاسفیکل آئیڈیاز کو، کانسیپٹس کو، پریکٹسز کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹیسٹ کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے تھرو. ایجوکیشن از اے لیبارٹری ان وچ فلاسفیکل ڈسٹنکشن بیکم مور کلیئر اینڈ آر ٹیسٹڈ. اس کے بعد ایرسٹوٹل نے ڈیفینیشن دی ہے. He said science that investigate nature of being as it is in itself. یہ جو دو ڈیفینیشن ہے پلیٹو کی نالج آف eternal nature of things اور جو ایرسٹوٹل کی ہے سائنس دیٹ انویسٹیگیٹ دا نیچر آف بینگ، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں، یہ اکثر آتی ہیں. سائنس دیٹ انویسٹیگیٹ دا نیچر آف بینگ یعنی کسی بھی وجود کی، جیسے اس نے کہا پلیٹو نے کہا کہ اٹرنل نیچر آف تھنگز. تھنگز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی وجود، کوئی ایگزسٹنس ہے. تو بینگ کا بھی یہی مطلب ہے. یعنی یہ آپ کہہ لیں کہ انٹرچینجنگ دو چینجبلی یہ ورڈ یوز کیے گئے ہیں. سائنس دیٹ انویسٹیگیٹ دا نیچر آف بینگ ایز اٹ از ان اٹ سیلف. اس کے بعد جنٹائل نے ڈیفینیشن دی. اس نے کہا کہ ایجوکیشن وداؤٹ فلاسفی would means failure to understand the precise nature of education. جنٹائل نے کہا کہ ایجوکیشن کو اگر ہم فلاسفی کے بغیر دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کی نیچر کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پائیں گے. تو ایجوکیشن وداؤٹ فلاسفی would means the failure to understand the precise nature of education. فچ نے کہا آرٹ آف ایجوکیشن ول نیور کمپلیٹلی کلیئر وداؤٹ فلاسفی. تو ایجوکیشن کی آرٹ فلاسفی کے بغیر کبھی بھی کلیئر ہمیں نہیں ہو سکتی. یہ فچ نے ڈیفینیشن دی. اور لاسٹ ڈیفینیشن ہے ہربرٹ اسپینسر کی. اس نے کہا کہ ٹرو ایجوکیشن از پریکٹیکیبل اونلی ٹو ٹرو فلاسفیز. حقیقی تعلیم یا حقیقی علم وہی ہے جو پریکٹیکیبل ہو، کس کے تھرو؟ ٹرو فلاسفیز کے تھرو. یہ آگے جا کے ہم جو ہے ان کا جو کنٹریبیوشن ہے جہاں پہ وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. تو اب ہم بات کرتے ہیں یہ جو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں ان کو یاد کرنے کا طریقہ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کو مکمل ڈیفینیشن یاد نہیں ہو رہی تو جو امپورٹنٹ ہیں تو ان کو تو آپ یاد کر لیں، اور باقی جو ہیں ان کے کوئی کی ورڈز یاد کر لیں. کی ورڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن میں کوئی 2-3 ورڈز جو ہے آپ 2 سے 3 مرتبہ اس کو ریڈ کر لیں. اگر پھر بھی یاد نہیں ہو رہی تو اس میں سے 2-3 کی ورڈز آپ یاد کر لیں تاکہ اگر آبجیکٹیو ٹیسٹ میں آپ سے وہ پوچھی جائے تو آپ کو کم از کم آئیڈیا ہو ان کی ورڈ سے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں. جیسے سائنس آف سائنسز ہے، مدر آف آرٹس ہے، یا لیبارٹری کا ورڈ ہے، بینگ کا ورڈ ہے. تو یہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ایک ڈیفینیشن میں جب آتے ہیں تو دوسری جگہ نہیں ہوتے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کو بالکل ہی کوئی ڈیفینیشن یاد نہ ہو رہی ہو یا مکس ہو رہی ہوں تو پھر اس وقت. ویسے اگر آپ سے یاد ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے. انٹرویو کے لیے جو سر آپ نے بھی کچھ جی سر آپ نے بھی کچھ جارگنز وغیرہ بنائے ہوں گے، کائنڈلی وہ پھر شیئر کر دیا کریں، اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے باقی سب اسٹوڈنٹس کا. سر میں نے باقی سبجیکٹس میں تو ایسے کیا ہوا ہے کہ جو نوٹس آپ کو شیئر کرتا ہوں اس میں جو کی ورڈز ہیں ان کا کلر میں فونٹ کلر جو ہے وہ میں چینج کر دیتا ہوں، لیکن اس چیپٹر کے شاید
نہیں کیے ہوئے، تو وہ انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ جب میں فری ہوا تو پھر یہ سیٹنگ آپ کو کر کے نوٹس دوبارہ پھر بھیج دوں گا الگ سے. ویسے میں نے ہارڈ میں رائٹ نہیں بنائے ہوئے، یہی نوٹس میں ہی ہیں چیزیں. رائٹ سر، تھینک یو. اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے ایریاز آف فلاسفی کی. ایریاز جیسے ابھی اس چیپٹر کے سٹارٹ پہ میں نے آپ کو بتائیں چار چیزیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم فلاسفی کے امبریلا میں اسٹڈی کرتے رہیں گے. وہی چاروں چیزیں یہاں پہ اس سلائڈ پہ موجود ہیں. سب سے پہلے ہے ایپسٹیمولوجی. ایپسٹیمولوجی یہ نیچر آف نالج کو ڈیل کرتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ نالج، ویلیوز، ریالٹی اور لاجک، یہ چار چیزیں جو ہے ہم فلاسفی میں اسٹڈی کرتے رہیں گے. تو وہی چار چیزیں جو ایپسٹیمولوجی ہے یہ ڈیل کرتی ہے، فلاسفی کے ایریاز ہیں. تو جو ایپسٹیمولوجی ہے یہ نالج سے ریلیٹڈ ہے، ایکزیولوجی ویلیوز سے ریلیٹڈ ہے، میٹا فزکس، فزکس جو ہے ویسے بھی طبیعت سے، باڈی سے، ریالٹی سے ریلیٹڈ ہے. یہ الٹیمیٹ ریالٹی سے، اس کو انٹولوجی بھی کہتے ہیں، میٹا فزکس کو. تو ایپسٹیمولوجی کیا ہے؟ اسٹڈی آف نالج اور نیچر آف نالج. یعنی جیسے میں نے بتایا سٹارٹ میں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم حقیقت کی تلاش کرتے ہیں، وزڈم کو دیکھتے ہیں، نالج کی تلاش ہوتی ہے، ویلیوز، ریالٹی کی تلاش ہوتی ہے. تو وہ جو نالج ہے وہ نالج کہاں سے آیا، اس کا سورس کیا ہے، سنگل سورس ہے، ملٹیپل سورسز ہیں، ویلڈ ہے، ریلائبل ہے، پریکٹیکیبل ہے، نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہم ایپسٹیمولوجی میں دیکھتے ہیں. اسٹڈی آف نالج اور نیچر آف نالج، اٹ فوکس اپان آور مینس فار ایکوائرنگ نالج. یعنی کہ یہ نالج کہاں سے آتا ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے. Modern epistemology generally involves a debate whether a knowledge can be acquired a priori or posteriori. یعنی کہ جو knowledge ہے یہ acquire ہوتا ہے یا پھر inborn ہوتا ہے. یعنی جو epistemology ہے، جو knowledge ہے، اس میں تو اس کی دو برانچز ہیں، فردر دو حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. وہ علم جو ہمیں کسی کے بتانے سمجھانے سے کے بغیر ہمیں خود سے چیزوں کا پتہ ہو، ہم کسی بھی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر سکیں پڑھے بغیر، کسی کے سمجھائے بغیر، یعنی بغیر ایکسپیرینس کے یا پھر بغیر آبزرویشن کے. جو نالج ہمیں ملتا ہے، ہمارے اندر ان بورن ہوتا ہے، ان بلٹ ہوتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پریوری نالج. اور وہ نالج جو ایکسپیرینس کے لرننگ کے بعد ہمیں آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹیریوری نالج. تو یہی دو ڈویژن یہاں پہ کی گئی ہیں. پریوری نالج، پریوری کا مطلب ہوتا ہے وٹ کمز بیفور، یعنی ایکسپیرینس سے پہلے ہمیں آئیڈیا ہے چیز کا. تو از انڈیپینڈنٹ آف ایکسپیرینس اور آبزرویشن. ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے کہ دا نالج وچ از انڈیپینڈنٹ آف آبزرویشن. سم ٹائم اکیلا اکیلا پوچھا جاتا ہے انڈیپینڈنٹ آف آبزرویشن، اینڈ سم ٹائم انڈیپینڈنٹ آف ایکسپیرینس، اینڈ سم ٹائم ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ آف ایکسپیرینس اینڈ آر آبزرویشن. اینڈ بھی آ سکتا ہے یا اور بھی آ سکتا ہے. تو یہ پریوری نالج ہوتا ہے. از انڈیپینڈنٹ آف ایکسپیرینس اور آبزرویشن آف فزیکل ورلڈ. فار ایگزامپل آل بیچلرز آر ان میرڈ. اسی طرح پوسٹیریوری نالج وہ نالج ہوتا ہے جو ہمیں ایکسپیرینس کے بعد آتا ہے، یعنی یہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ایکسپیرینس پہ، آبزرویشن پہ، فزیکل ورلڈ کے ساتھ انٹریکشن سے. is dependent on experience, empirical evidence or observation of physical world. For example, some bachelors are very happy. اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ obviously ہم observe کریں گے، ان کی سچویشن کو دیکھیں گے. تو یہ دو طرح کا نالج ہوتا ہے ایپسٹیمولوجی کے شیڈ میں. تو یہ ایک ایریا ہو گیا فلاسفی کا. اگلا ایریا جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا وہ ہوتا ہے اقدار، ویلیوز. یہ فلاسفی میں آتی ہیں. تو ایکزیالوجی ایکسپلور دا نیچر آف ویلیوز. ویلیو کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے واٹ از ویلیو؟ جی کوئی بتا سکتا ہے ویلیو؟ سر یہ ان بورن گڈ ہیبٹس ہوتی ہیں جو مطلب بچوں کو مطلب بچپن میں سکھائی جاتی ہیں، مطلب اچھائی اور برائی کی جو تمیز ہوتی ہے، مطلب اس کو ہم ویلیوز کہتے ہیں. اچھا، یہ ان بورن ہوتی ہیں؟ سچ مطلب بولنا سر ہے. یہ پیدائش کے ساتھ ہی جی پیدائش اچھا، کے ساتھ ہی بچوں کو جو سکھائی جاتی ہیں نا جی. مثلا سچ بولنا ہے یہ. سر مثلا جو سوشلی ہوں ہوں
بار نہ ہوتی سر. جی سر. اگر ہم سمپلی کہیں کہ یہ سٹینڈرڈز آف بیہیویئر سر ہوتے ہیں کہ ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے، ہم نے دوسروں کے ساتھ انٹریکشن ہمارا کیسا ہوگا، تو یہ سمپلی اگر ہم کہیں تو یہ ویلیو ہوتی ہے. یعنی اسٹینڈرڈ آپ کہہ لیں اسٹینڈرڈائزڈ کریکٹرسٹکس ہماری جو ہوتی ہیں ان کو ہم ویلیو کہتے ہیں. مثلا کسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سچ بولنا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کی تمیز، یہ ویلیو کہلاتی ہیں. تو ایکزیالوجی ایکسپلور کرتی ہے نیچر آف ویلیوز کو. اس کی بھی دو ڈویژن ہیں، جیسے ایپسٹیمولوجی کی دو ہیں، پریوری نالج اور پوسٹیریوری نالج، تو اس کی بھی دو ہیں، ایتھکس اینڈ ایستھیٹکس. ایتھکس ہیومن کنڈکٹ کو کہتے ہیں، میرا بیہیویئر کیا ہے، مورل ویلیوز میں کتنی جو ہے وہ فالو کر رہا ہوں، کتنی نہیں کر رہا، میں کتنا دوسروں کے ساتھ اچھائی یا بھلائی سے پیش آتا ہوں، کتنا نہیں آتا، وغیرہ وغیرہ. تو میں جو سوشل جو اقدار ہیں کتنی میرے کردار میں شامل ہیں، کتنی نہیں ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایتھکس. ہیومن کنڈکٹ اینڈ ایگزامنز مورل ویلیوز، یہ. اور دوسرا ہے استھیٹکس. تو استھیٹک میں دیکھا جاتا ہے بیوٹی کو، نیچر آف بیوٹی کو، اور استھیٹک ایکسپیرینس کو دیکھا جاتا ہے. یعنی یہ بیوٹی سے ریلیٹڈ ہے ایکزیالوجی کی دوسری برانچ. تو ایکزیالوجی ویلیو سے ڈیل کرتی ہے اور اس کی دو برانچز ہیں. فردر ایتھکس جو کہ ہیومن کنڈکٹ سے، اور استھیٹک بیوٹی سے. تیسرا جو ایریا ہے اس کا وہ ہے میٹا فزکس. میٹا فزکس ریالٹی سے ڈیل کرتی ہے کہ ریالٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، یہ اس سے ڈیل کرتی ہے. اٹ ڈیلز ود ریالٹی آلسو کالڈ اونٹولوجی. الٹیمیٹ جو ریالٹی ہے یہ اس سے ڈیل کرتی ہے. اس کی کچھ برانچز ہیں یہاں پہ ایک ڈسکس کی گئی ہے، کازمولوجی اسٹڈی آف یونیورس، آگے تھیولوجی اسٹڈی آف ریلیجین، اینتھروپولوجی اسٹڈی آف ہیومن بینگ، اور کازمولوجی یہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے، اسٹڈی آف یونیورس. تو یہ ہمارے 3 میجر ایریاز ہیں. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ 3 میجر ہمارے ایریاز ہیں. اب ان ایریاز سے آنے والی جو نالج، ویلیوز یا ریالٹی ہے، ہم اس کو کسی لاجک کے بیس پہ، ریشنالٹی کی بیس پہ جو ہے ہم ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرتے ہیں. تو یہ چوتھی برانچ بھی جو ایریا ہے یہ بھی فلاسفی کا ہے، ریلیٹڈ ٹو ریزننگ، ججمنٹل پروپوزیشن، فنڈامنٹل لاز آف تھاٹس. یہ لاجک جو ہے یہ بھی اس کا ایریا ہے. تو سیمینٹکس بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ بھی فلاسفی کی ایک برانچ ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ لینگویجز ہیں تو اس میں یوز ہونے والے جو ورڈز ہیں ان کے کیا میننگز ہیں، تو ورڈز کے جو میننگز ہیں اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. فلاسفی کی یہ بھی ایک برانچ ہے، تو اس کو سیمینٹکس کہا جاتا ہے. یہ 3 جو ہے میجر ایریاز تھے، اور چوتھی جو برانچ ہے اس کی یا ایریا ہے لاجک، یہ بھی فلاسفی کے انڈر آتا ہے. اس کے بعد سٹائلز آف فلاسفی. اب یہ جو فلاسفی ہے وہ یا تو کسی تھیوری ڈیولپمنٹ کے لیے ہم یوز کریں گے، یا ہم ویلیوز کو درست یا غلط کرنے کے لیے کہیں گے کہ یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے اچھی ہیں، یہ بری ہیں، یا اس پرپس کے لیے ہم دیکھیں گے فلاسفی کو، یا پھر اس کے لیے ریشنالٹی کے لیے، لاجیکل انالیسز کے لیے ہم دیکھیں گے. تو یہ 3 اس کے ڈفرینٹ جو ہے آپ کہہ لیں کہ فنکشنز کہہ لیں فلاسفی کے ہوتے ہیں، جن کو ہم سٹائلز کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے اسپیکولیٹو فلاسفی. اسپیکولیٹو کا لفظی مطلب ہوتا ہے سپوزیشن. سپوز ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہم انشاءاللہ ریسرچ میں جائیں گے تو جب ہم کوئی تھیوری ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے تھیوری ڈیولپمنٹ سے پہلے سٹارٹ میں ہم ایک ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتے ہیں. یہ ریسرچ میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اس میں اور کس چیپٹر میں، سائیکالوجی میں بھی پڑھیں گے. تو ہائپوتھیسز ہم ڈیولپ کرتے ہیں. ہائپوتھیسز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہائپوتھیسز کا مطلب بھی سپوزیشن ہی ہوتا ہے. تو اسپیکولیٹو فلاسفی جو ہے یہ کس چیز سے ڈیل کرتی ہے؟ یہ ڈیل کرتی ہے تھیوری ڈیولپمنٹ سے. یعنی یہ ایسا ایک سٹائل ہے فلاسفی کا جس میں ہم تھیوری ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں، جو تھیوریز ڈیولپ کی جا رہی ہوتی ہیں. تھیوری ڈیولپمنٹ ریگارڈنگ پرپز آف کریشن آف مین، اٹ از ریلیٹڈ ٹو اونٹولوجی. تو یہ چونکہ اب یہ یہاں پہ جو ان کا سٹائل اور ان کے جو ایریاز ہیں یہ ان کا آپس میں ریلیشن ہے، وہ بھی ساتھ یہاں پہ مینشن ہے کہ تھیوری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسپیکولیشن ہے، اور اونٹولوجی اس سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح دوسری پرسپیکٹیو ہے، پوائنٹ آف ویو.
پوائنٹ آف ویو کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے، کوئی کسی چیز کو برا سمجھتا ہے، تو یہی پرسپیکٹیو کا لفظی مطلب ہوتا ہے پوائنٹ آف ویو. کنسیپٹ آف رائٹ رانگ گڈ اور بیڈ ایتھکس ایستھیٹکس سینس ریلیٹڈ ٹو ایکزیولوجی. اب گڈ یا بیڈ ہیبٹس جو ہے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا کہ ہم کہاں پہ ان کی بات کرتے ہیں، ہم ایکزیولوجی میں کرتے ہیں. تو پرسپیکٹیو فلسفی، یہ فلسفی کا جو سٹائل ہے یہ ڈیل کرتا ہے ایکزیولوجی سے. اس کے بعد ہے انالیسز. انالیسز کس چیز کو انالیٹیکل فلسفی، یہ انالیسز سے ریلیٹڈ ہے، یعنی ہم چیزوں کو انالائز کرتے ہیں کہ ان کی اس کی ریزن کی بیس پہ ان کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرتے ہیں. تو لاجیکل ریزننگ اور انالیسز کسی بھی اسپیکٹ کو، کسی بھی آئیڈیا کو، فلسفی کہ کسی ایریا یا تھاٹ کو ہم لاجیکل ریزننگ کی بیس پہ ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرتے ہیں. تو ایکسپلین ہول ود دا ہیلپ آف پارٹس ریلیٹڈ ٹو ایپسٹیمولوجی. تو یہ ایپسٹیمولوجی سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ تین جو ہے وہ یہ ایریاز ہیں، یہ بھی اگر آبجیکٹیو ٹیسٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں پوچھے جاتے ہیں. اس کے بعد ہے اسکوپ آف فلسفی. اب یہ سبجیکٹ فلسفی کے اسکوپ کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اگلی سلائیڈ میں جا کے انشاءاللہ ہم ایجوکیشنل فلسفی کا اسکوپ بھی دیکھیں گے. تو فیلڈ آف فلسفیکل سائنس، جیسے ہم نے اسٹارٹ میں کہا کہ ڈیفینیشنز میں کہ یہ سائنس آف سائنسز ہے اور مدر آف آرٹس ہے. تو اٹ انکلوڈز آل فلسفیکل سائنسز سچ ایز ایپسٹیمولوجی، ایکزیولوجی، میٹا فزکس، ایتھکس، اسٹیٹکس، ریلیجیس، ہسٹوریکل، لاجک، سیمینٹکس، ایجوکیشنل، اکانومیکل فلسفی. تو یہ جو فلسفی کل سائنس ہے اس کا پہلا اسکوپ کہ اس میں یہ سارے سبجیکٹ جو ہے یہ انکلوڈ ہوتے ہیں. یہ مدر آف آرٹس بھی ہے اور مدر آف سائنسز بھی. آل آف دیز آر امپورٹنٹ پارٹ آف فلسفی. تو یہ سارے جو ہے ایریاز یہ فلسفی کے انڈر آتے ہیں. دوسرا ہے کمپریہنسو سائنس. اٹ از اے سائنس آف سائنسز اور مدر آف آل سائنسز. ان دس اٹ انکلوڈ دا کرٹیسزم اینڈ سنتھسس آف پرنسپل اینڈ کنکلوژن آف فزیکل اینڈ سوشل سائنسز. پچھلی سلائیڈ میں ہم نے جب بات کی ہے اسپیکولیٹو فلسفی کی تو ہم نے بات کی ہے کہ یہ تھیوری ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو اس میں ہم جو ہے کریٹیکل سٹائل میں جو بھی سائنٹیفک پرنسپل ڈیولپ کرتے ہیں ان کا کوئی کسی لاجک کی بیس پہ کرتے ہیں. تو یہ بھی کمپریہنسو سائنس کی اس میں اسکوپ میں فلسفی کے انڈر ہی آتا ہے کہ جب ہم جو ہے سائنس کے ڈفرینٹ جو تھیریز ڈیولپ کر رہے ہیں یا ان کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو وہ بھی اس کے انڈر آتا ہے. تیسرے نمبر پہ ہے سبجیکٹ میٹر. اٹ انکلوڈ دا پرنسپل اینڈ کنکلوژن آف فزیکل اینڈ سوشل سائنسز بیسائڈ دیئر جنرل پرابلمس. سو فزیکل اور سوشل سائنسز کے جو جتنے بھی جنرل جو ان کے پرابلمز ہوتے ہیں اور ان کے جو سلوشن ہیں وہ بھی ہم جو ہے اس سبجیکٹ کے تھرو دیکھتے ہیں. اپنے کوشش کیجئے گا کہ اپنے مائکس جو ہے وہ آف رکھا کریں تاکہ باقی کلاس ڈسٹرب نہ ہو. اس کے بعد جی ایجوکیشنل فلسفی. اب جو فلسفی کے جو ہم نے اوپر ایریاز دیکھے، سٹائلز دیکھے، آگے جا کے ہم کچھ اس کے بیسک پرنسپلز بھی دیکھیں گے. تو ان پرنسپلز کو ایجوکیشن کی فیلڈ میں اپلائی کرنا کہ نالج کیا ہے، ویلیوز کیا ہیں، ریالٹی کیا ہے. جیسے یہ جتنے بھی ہمارا جو نصاب ہوتا ہے، کون سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے، وہ تحقیق کے بعد جو ہے وہ ہمارے اس کریکولم کا پارٹ بنایا جاتا ہے. تو وہ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اپنے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یہ بیسیکلی ایک کسی نہ کسی فلسفی سے اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. ہم کوئی نہ کوئی فلسفیکل اپروچ جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو جو اس کے فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں فلسفی کے، اس کو ایجوکیشن میں استعمال کرنا، اس کو ایجوکیشنل فلسفی کہا جاتا ہے. دی ایپلیکیشن آف fundamental principles of a philosophy of life to the work of education is called educational philosophy. اچھا، اسی طرح اگر آپ کو ایجوکیشنل سوشیالوجی، ایجوکیشنل سائیکالوجی کی ڈیفینیشن کبھی بھی پوچھی جاتی ہے تو سب سے سمپل ڈیفینیشن تینوں کی یہی بنے گی: ایپلیکیشن آف فنڈامنٹل پرنسپلز آف سائیکالوجی ٹو دا فیلڈ آف ایجوکیشن. ایجوکیشنل اسی طرح فلسفی کی ہم نے پڑھ لیا ہے. سوشیالوجی کی اگر پوچھی جائے تو ایپلیکیشن آف فنڈامنٹل پرنسپل آف سوشیالوجی ٹو دا فیلڈ اور ورک آف ایجوکیشن از کالڈ ایجوکیشنل سوشیالوجی. Application of philosophy to the study the problem of education is known as philosophy of education. It offers a definite set of principles and establishes a definite set of aims and objectives.
Education is application of philosophy, اور philosophy of education is applied philosophy. یعنی ایجوکیشن جو ہے، جو فلاسفیکل آئیڈیاز ہیں ان کی اپلیکیشن کس کے تھرو ہوتی ہے؟ ایجوکیشن کے ذریعے سے ہوتی ہے. تھیوریز ڈیولپ ہوتی ہیں، اپلائی کہاں ہوتی ہیں؟ ایجوکیشن کے تھرو. اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایجوکیشنل فلاسفی ہے یہ ایک اپلائیڈ فلاسفی ہے، یعنی جو اپلائی کی جاتی ہے. اوبویسلی تھیوریز ڈیولپ اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ ان کی کہیں نہ کہیں پہ پریکٹیکل اپروچ ہو. اکارڈنگ ٹو راس، فلاسفی اینڈ ایجوکیشن آر لائک دا سائڈز آف اے کوائن. راس نے کہا کہ جو فلاسفی اور ایجوکیشن ہے یہ ایک سکے کی دو سائڈز ہیں، یعنی ان کا اتنا گہرا ریلیشن ہے. ڈیوی نے کہا کہ فلاسفی may be defined as a theory of education in its most general phase. جو تھیوری آف ایجوکیشن ہے، جب اس کو ہم کہہ لیں کہ اپنے جنرل فیز میں ہے، تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ ایجوکیشنل فلاسفی ہے. تو لرننگ کیا ہوتی ہے؟ لرننگ ہماری چینج ان بیہیویئر ہے. مجھے ایک چیز کا نہیں پتہ، مجھے کسی نے بتایا تو اس کے بعد میں نے اپنی اصلاح کر لی، تو یہ میری لرننگ ہے. میچوریشن کیا ہوتی ہے؟ میری فزیکل اور مینٹل ڈیولپمنٹ. اب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس چھوٹے بچوں کو آپ سکھاتے ہیں کہ بیٹا گلاس ایسے آپ نے اٹھانا ہے، تو یہ اس کی لرننگ ہے. اب یہ اس کو نہیں پتہ کہ جو ہے گلاس کو سٹارٹ میں کہ کیسے پکڑنا ہے، تو اس کو آپ گلاس کو پکڑنا سکھاتے ہیں. اتنا پانی پینا ہے، ایسے پینا ہے، یا ایسے کھانا کھانا ہے، ایسے چلنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ساری چیزیں ہم بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی اس کی لرننگ ہوتی ہے. اب اگر آپ اس بچے کو، ایک چوتھی کلاس کا بچہ ہے، آپ اس کو کوئی سائنٹیفک سٹائل میں چیزیں بتانا شروع کر دیں لاجک کی بیس پہ، تو اس بچہ اس سٹیج پہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنے سے قاصر ہوگا، کیونکہ وہ میچور نہیں ہے. جیسے اس کی ایج بڑھتی چلی جائے گی، اس کا جو مینٹل اپروچ ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، تو بچہ چیزیں جو کمپلیکس چیزیں ہیں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرتا چلا جائے گا. پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے میچورٹی کی، سائیکالوجی میں ہم جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ اس ایج کے بعد 18 سال کے بعد بچہ ہر طرح کی چیزیں انڈرسٹینڈ کرتا ہے، جس طرح کی سچویشن ہو وہ اس کو انالائز کر لیتا ہے. یہ جو ایک سٹیج ہوتی ہے ایک بچے کی میچورٹی کی ہوتی ہے، یہاں پہ اس کی فزیکل اور مینٹل دونوں جو گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہے وہ پیک لیول پہ ہوتی ہیں، تو اس کو ہم میچوریشن کہتے ہیں. لرننگ بیسیکلی مجھے کسی بھی بات کا، جیسے میں نے بتایا، نہیں پتہ، مجھے کسی نے بتایا، تو میں نے جو پہلے جس طرح سے میں ریئیکٹ کر رہا تھا، میں نے اس چیز کو ختم کر کے میں نے سیکھ لیا، اور میں نے درست سٹائل میں یا درست انداز میں اس چیز کو کرنا شروع کر دیا، تو یہ میری لرننگ کہلاتی ہے. لرننگ از اے چینج ان بیہیویئر اینڈ میچوریشن از اے پروسیس ویئر انڈیویجول لرن ٹو ریئیکٹ ٹو سچویشن ان اپروپریٹ مینر. اسکوپ آف ایجوکیشنل فلاسفی. ایجوکیشنل پالیسی ڈیولپمنٹ میں یاد رکھیے گا کہ یہ ہم سائیکالوجی میں بھی دیکھیں گے، وہاں پہ بھی میں ڈسکس کروں گا کہ جو ہمارا کریکولم ہوتا ہے یا ایجوکیشنل آبجیکٹیوز جو ہمارے ہوتے ہیں، تو اس میں دو چیزیں ہم نے 4 فاؤنڈیشنز دیکھی تھیں. اگر آپ کو یاد ہو، جو بیچ 2 کے اسٹوڈنٹ ہیں، بیچ 3 کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ چیز نہیں ہے. جو فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن ہے بیچ 3 کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہے یہ بات کہ وہ 4 ہوتی ہیں: فلاسفی، سائیکالوجی، ہسٹری اینڈ سوشیولوجی. اسی طرح کریکولم کی بھی 4 فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں جن کی بیس پہ کریکولم ڈیولپ یا ڈیزائن کیا جاتا ہے. وہ فلاسفی ہوتی ہے، وہ سائیکالوجی ہوتی ہے، وہ سوشیولوجی ہوتی ہے، اور ہسٹری ہوتی ہے. تو چونکہ ہم نے وہاں پہ بات کی تھی کہ فلاسفی ایک، آپ کہہ لیں کہ ایک میجر ایریا ہے کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس کا، تو اس کا سب سے پہلا جو رول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کریکولم میں فلاسفی کا اور کریکولم کا آپس میں بڑا کلوز ریلیشن ہے. دوسرا ایجوکیشنل پالیسی ڈیولپمنٹ میں، یہاں پہ ایک اہم بات بتاتا ہوں میں آپ کو سائیکالوجی کی، پھر یہاں پہ آتے ہیں کہ جب بھی بات کی جائے گی اسکوپ کی، تو اسٹوڈنٹ کی جو لرنر کی جو ایبیلٹیز ہیں، اس کی نیڈ، انٹرسٹ اور اس کا جو مینٹل گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہے بچے کی، یہ چیزیں ایڈریس کرتی ہے سائیکالوجی. اور ایجوکیشنل آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں یہ ڈیل کرتی ہے فلاسفی. تو اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے ایجوکیشنل پالیسی میں، چونکہ پالیسی کس لیے بنائی جاتی ہے؟ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ایک فریم ورک بنایا جاتا ہے کہ بھئی اس طرح سے یہ چیزیں ہم امپلیمنٹ کریں گے، اس سے ہمارے آبجیکٹیوز اچیو ہوں گے. تو فلاسفی کا پہلا رول کہاں پہ آ گیا؟ پالیسی میں. تو ایمز جو ہے، ایجوکیشنل ایمز کون سا سبجیکٹ ہمیں دیتا ہے؟ یہ فلاسفی دیتا ہے. اور اسٹوڈنٹ کی جو گروتھ، ڈیولپمنٹ، مینٹل اپروچ یا آپ کہہ لیں نیڈ، انٹرسٹ ہیں، وہ ہمیں سائیکالوجی سے ملتی ہیں.
It determines the aims of life and provide guidance and supervision to education for its achievement. Philosophy and education are two sides of the same coin, said by Ross. Philosophy is search for reality and education is way to reach that reality. Philosophy جو ہے وہ حقیقت کی تلاش ہے اور ایجوکیشن اس تک پہنچنے کا ایک رستہ ہے. Philosophy is thought and education is its application or practical side. یہ ہم پچھلی سلائڈ میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہے فلاسفی اینڈ کریکولم. جیسے میں نے بتایا کہ 4 فاؤنڈیشنز ہیں کریکولم کی، تو ان میں سب سے پہلی جو ہے وہ فلاسفی ہے. تو پرابلمز آف کریکولم کنسٹرکشن از فلاسفیکل، کہ ہم جو کریکولم بناتے ہیں وہ ہم کس بیس پہ بناتے ہیں. ہم فلاسفیکل آبجیکٹیوز کو سب سے پہلے مد نظر رکھتے ہیں. ڈفرینٹ گروپس آف فلاسفر ہولڈ ڈفرینٹ بلیفز ٹو اچیو ایمز آف لائف تھرو ڈفرینٹ curricula. For example, idealist focuses on religious and spiritual curriculum. Realist focus on subject matter of physical world. Pragmatism on natural and social sciences. تو different philosophers کی different approaches ہیں کریکولم کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ ہم انشاءاللہ آگے جو فلاسفیکل اپروچز ہیں یا تھیریز ہیں ڈفرینٹ، ہم ان میں ان کو ڈسکس کریں گے. تیسرا ہے ٹیچر اینڈ ٹیچنگ میتھڈ. اب ایمز یا آبجیکٹیوز جو ہے ہم نے کہا کہ ہم نے فلاسفی سے وہ کیا کر لیے، جو ہے وہ سیٹ کر لی کہ جی ہم نے ہمارے آبجیکٹیوز ہیں، جی ہم نے اچیو کرنی، ان تک پہنچنا ہے. تو اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کنٹینٹ بھی دوسرے نمبر پہ بن گیا. یہاں پہلے نمبر پہ ہم نے آبجیکٹیو بنائے، پھر یہاں پہ فلاسفی کے تھرو یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ کریکولم دیکھا. اب اس کی صاف ظاہر ہے امپلیمنٹیشن ہوگی، وہ کیا کون کرتا ہے، وہ ٹیچر کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈ سے کرتا ہے. تو ٹیچنگ میتھڈ جو ہے ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈ، یہ بھی فلاسفی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مثلا آئیڈیالزم ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی لیکچر میتھڈ آپ یوز کریں. اچھا پریگماٹزم ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ، پروجیکٹ میتھڈ جو ہے وہ یوز کریں. تو اس طرح ڈفرینٹ جو فلاسفیز ہیں وہ ہمیں یہ بھی رستہ دکھاتی ہیں کہ یہ ٹیچنگ میتھڈز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. جی آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو ایکٹیو بنانا ہے، پروڈکٹیو بنانا ہے، تو یہ جو میتھڈز ہیں وہ آپ یوز کریں. تو یہ بھی ہمیں فلاسفی سے پتہ چلتا ہے. ٹیچر مسٹ ہیو دا نالج آف دا فنڈامنٹل پرنسپلز آف فلاسفی and national needs. He should have the teaching strategy to achieve these needs. Methods of teaching depends upon the philosophy. Different schools of philosophy provide different methods of teaching to achieve aims of life. For example, dialectic method, negative education. یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے. It is the responsibility of society to determine aim of education. سوسائٹی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تعین کرے اس چیز کا کہ ان کے تعلیم کے مقاصد کیا ہوں گے. کوئی بتا سکتا ہے کہ کیسے سوسائٹی یہاں پہ اپنا رول پلے کرتی ہے؟ جی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی سر کویسچن ریپیٹ کر دیجیے. کویسچن میرا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک نیچے ایک باکس ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اٹ از ریسپانسبلٹی آف سوسائٹی ٹو ڈیٹرمائن ایمز آف ایجوکیشن. تو سوسائٹی کیسے اپنا رول پلے کرے گی ڈیٹرمائن کرنے کے لیے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کو؟ سر جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ ایک نیشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جی مثال کے طور پر وی آر ایک نیشن، اور ہماری جو نیشن ہے اس کی کوئی آئیڈیالوجی ہے، جی اور وہ ہے اسلامک آئیڈیالوجی. جی تو جب آپ اپنے ایم آف ایجوکیشن ڈیوائز کرتے ہیں، بناتے ہیں، تو آپ کو سوسائٹی کے اندر جو ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، آپ کا ریلیجن ہے، آپ کا کلچر ہے، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے بنانی پڑتی ہے. صحیح ہے. تو آپ کے جو ایمز ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کی سوسائٹی سے آتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جی بالکل ایگزیکٹلی یہی اس کا جواب بنتا ہے. تو جتنے بھی ہم جو ایمز ہمارے ہوتے ہیں، ہم اپنی دیکھتے ہیں کہ ہماری سوشل ویلیوز کیا ہیں. جیسے یہاں پہ ہم جو ہے ہمارے کریکولم میں اسلامک اسٹڈی ایک کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر پڑھا جاتا ہے. تو چونکہ وہ ہماری اس کا حصہ ہے، اقدار کا حصہ ہے، وہ جو چیزیں اسلامک ویلیوز ہیں وہی ہماری سوسائٹی کی ویلیوز ہیں. تو اسی طرح جتنے بھی طرح کے جو ایمز ہوتے ہیں جو ڈیزائن کیے جاتے ہیں وہ سارے موسٹلی کہاں سے آتے ہیں؟ فلاسفی سے آتے ہیں. اب ہم بات کریں گے ٹائپس آف فلاسفیز. کچھ ہیں جنرل فلاسفیز اور کچھ ہیں ایجوکیشنل فلاسفیز. تو جو جنرل فلاسفیز ہیں، آئیڈیالزم، ریئلزم، پریگماٹزم، ایگزسٹینشیلزم، نیچرلزم،
یہ جو ہیں 5 یہ جنرل فلاسفیز ہیں، اور ایجوکیشنل فلاسفیز ان میں پیرینیلزم، ایسنشیلزم، پروگریسیوزم اور ریکنسٹرکشنزم. اسی طرح اسلامک فلاسفی بھی ہے، اور کچھ اور بھی جنرل فلاسفیز ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم اینڈ پہ جا کے دیکھیں گے. وہ بھی جنرل فلاسفیز کے انڈر آتی ہیں، جیسے اسلامک فلاسفی ہے، یا پھر اسی طرح ریشنلزم ہے، اور ایک دو اور فلاسفیز ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو پہلی ہم اپنی جو فلاسفی ہے جنرل فلاسفی آئیڈیالزم، اس کو آج پڑھنے جا رہے ہیں. آئیڈیالزم بیسیکلی اس کا اوریجن جو ہے وہ گریک ہے. اگر آپ کو، بلکہ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ جو گریک یونان ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ جو ماضی میں تاریخ میں اس کا تعلیمی میدان میں ایک بڑا اہم کردار ہے. ہم مختلف جو تعلیم کی جب اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں، ہسٹری آف ایجوکیشن، تو اس میں ہمیں یونان کے جو ماہر تعلیم ہیں، جس میں سقراط ہیں، ارسطو ہیں، اسی طرح جو افلاطون ہیں، پلیٹو، تو ان کے نام ہمیں ملتے ہیں. تو سوکریٹیز جو ہے وہ ان سب کے بابا تھے، ان کے اسٹوڈنٹ تھے پلیٹو کے اسٹوڈنٹ تھے ارسطاٹل، اور ارسطاٹل کے اسٹوڈنٹ تھے الیگزینڈر سکندر اعظم. تو جو پلیٹو ہیں، انہوں نے، یہ دوسرے نمبر والے ہیں سوکریٹیز کے بعد، سقراط کے بعد ان کا نمبر آتا ہے پلیٹو کا. تو پلیٹو نے سب سے پہلے ایک تھیوری دی آئیڈیالزم. بیسیکلی انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اپنی ریپبلک کے نام سے. اس کتاب میں انہوں نے یہ جو اپنے آئیڈیاز ہیں یہ ڈسکس کیے تھے. تو آئیڈیالزم جس ورڈ سے ڈرائیو کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے آئیڈیا سے. تو آئیڈیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئیڈیا کہتے ہیں ایک تھاٹ کو، ایک سجیشن کو، جو کہ پاسبل کورس آف ایکشن کہہ لیں، کہ جو ہم اپنے مائنڈ میں کوئی بھی آئیڈیا ایک ڈیولپ کرتے ہیں، کوئی ہماری تھنکنگ ہوتی ہے، تھاٹ ہوتی ہے، سجیشن ہوتی ہے ہمارے مائنڈ کے اندر، اس کو ہم آئیڈیا کہتے ہیں. اور یہ ساری کی ساری فلاسفی اسی چیز کے اوپر ہی بلیو کرتی ہے کہ جو کچھ ہمارے مائنڈ میں جو سکیچ بن سکتا ہے، جو کسی چیز کا وجود آ سکتا ہے، کوئی خیال پیدا ہو سکتا ہے، صرف وہی ریالٹی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ریالٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اکارڈنگ ٹو آئیڈیالزم. تو اسی چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ جو ہے وہ آئیڈیا سے، اسپرٹ سے ریلیٹڈ ہے، مائنڈ سے ریلیٹڈ ہے ساری کی ساری فلاسفی. فاؤنڈر اس کے جو ہیں وہ پلیٹو ہیں. 427 سے 347 BC یہ ان کا ڈیوریشن ہے. اور اس کے ایکسپوننٹ فریڈرک فروبل اور رینی ڈسکارٹے ہیں. آئیڈیالزم کا گریک اوریجن ہے. اس کی ڈیفینیشن ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ آئیڈیاز ہی ریالٹی ہیں. جیسے سٹارٹ میں ڈسکس ہوا ہے کہ نالج کو، ریالٹی کو اور ویلیوز کو، ان چیزوں کو ہم لاجیکل وے میں دیکھتے ہیں فلاسفی میں. تو ہر فلاسفی، چاہے وہ جنرل ہم دیکھیں گے، چاہے ہم ایجوکیشنل دیکھیں گے، تو انہی چیزوں کو ہم جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں کسی بھی فلاسفی کے اندر. تو یہی ڈیفینیشن ہے اس کی. فلاسفی بلیو دیٹ آئیڈیاز آر اونلی ٹرو ریالٹی. فوکس is on conscious reasoning in the mind. It is search for truth, beauty and justice. تو اس کا سارا فوکس کہاں پہ ہوتا ہے؟ ریزننگ کا. کہاں پہ؟ کون سی ریزننگ؟ جو مائنڈ کے اندر کوئی بھی آئیڈیا، کسی بھی پرابلم کا سلوشن وہ مائنڈ کے اندر موجود ہے، تو وہی ریالٹی ہے. اس کے فنڈامنٹل پرنسپلز دیکھتے ہیں. ان کے نزدیک مائنڈ، آئیڈیاز اور اسپرٹ یہ ریئل ہیں، اور یہی ہماری ریالٹی کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، ریالٹی کو بناتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو فزیکل آبجیکٹس ہیں، یعنی میٹر ہے یا مٹیریل ہے، یہ چیزیں مسلسل تبدیل ہو رہی ہیں، یہ ریئل نہیں ہیں. یعنی ان کے نزدیک جو فزیکل آبجیکٹس یا میٹر ہے وہ ریئل نہیں ہے. ان کے نزدیک جو ویلیوز ہیں وہ ایبسولوٹ ہیں. جو ویلیوز وہ پہلے سے چلی آ رہی ہیں وہی جو ہے وہ حقیقی ہیں، جو اب موجود ہیں یہی حقیقی ہیں. جو اگر ویلیو جو ہے وہ چینج ہوتی ہے تو وہ کوئی ویلیو نہیں ہے. ان کے نزدیک ویلیو ان چینجنگ ہے، اور انسان جو ہے وہ ویلیوز کا کریٹر نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو نالج آتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے آتا ہے، اس کے علاوہ نالج کا کوئی سورس نہیں ہے. اٹ از مونزم تھیوری وچ سیز گاڈ از آل سورس آف نالج. ان کے نزدیک باڈی اینڈ میٹر آر فالس. یعنی فزیکل آبجیکٹس یا میٹر جو ہے یہ حق یا سچ نہیں ہے. مائنڈ اور آئیڈیاز ان کے نزدیک یہ حقیقت یا سچائی ہیں.
ان کے نزدیک مین بینگ اسپرچول از سپریم کریشن، انسان چونکہ وہ اسپرچول ہے، اس کے بعد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو اس لیے وہ اشرف المخلوقات ہے. اٹ از اے گلمپس آف ہیومنسٹک فلاسفیکل ویو آف آئیڈیالزم. یہ ہم ایک آگے جا کے ہیومنسٹک فلاسفی بھی ڈسکس کریں گے، تو یہ اس کا اور اس کا تھوڑا سا آپس میں یہاں پہ لنک بن رہا ہے. مین بینگ اسپرچول، انسان چونکہ اسپرچول ہے، روحانی ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی، تدبیر کرنے کی فہم رکھتا ہے، تو اس لیے یہ اشرف المخلوقات ہے. یہ ریئلزم کے اگینسٹ ہیں. اس سے اگلی جو فلاسفی ہم ڈسکس کریں گے کل انشاءاللہ، تو یہ اس کے اگینسٹ ہیں. ریئلزم کس چیز پہ بلیو کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ سینسری ایکسپیرینس کے اوپر، آپ اپنے سینسز کے تھرو، یعنی آئیڈیالزم کا ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ صرف دماغ سے ریلیٹڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ مائنڈ میں جو چیز ہے بس وہی ریئلٹی ہے. آئیڈیاز ہیں مائنڈ میں، ریئل ہیں، ادروائز ریئلٹی نہیں ہے. لیکن جو ریئلزم ہے وہ کہتی ہے کہ سینسری ایکسپیرینس اور سائنٹیفک میتھڈ، یعنی فزیکل آبجیکٹس کے ساتھ آپ کی جو آبزرویشن ہے، ٹچ سے، اسمیل سے، ٹیسٹ سے، یا کسی سائنٹیفکلی کوئی ایکسپیریمنٹ آپ کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے جو نالج آتا ہے ریئلزم کے نزدیک وہ ریئل ہوتا ہے، جبکہ مائنڈ میں جو آئیڈیاز ڈیولپ ہوتے ہیں وہ ریئل نہیں ہیں. تو اس لیے کہا گیا یہاں پہ کہ یہ جو ہے وہ اگینسٹ ہے کس کے؟ ریئلزم کے. ٹروتھ از پرفیکٹ اینڈ اٹرنل، ان کے نزدیک سچائی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ چکا ہے سب کچھ، وہی فائنل ہے. اٹرنل، ابدی ہے. اینڈ کین ناٹ بی فاؤنڈ ان میٹر وچ از امپرفیکٹ اینڈ کانسٹنٹلی چینجنگ، میٹر میں یہ ریالٹی موجود نہیں ہے جو کہ خود مسلسل تبدیل ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے اس کے فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں فلاسفیکل اسپیکٹس، یعنی ان کے نزدیک نالج، یہ ویسے اوپر یہ چیزیں ساری ڈسکس ہو چکی ہیں کہ نالج کیا ہے، کہاں سے آتا ہے، ویلیوز کیا ہیں، اور ریالٹی کیا ہے. تو اونٹولوجی کس کو کہتے ہیں؟ ریالٹی کو کہتے ہیں. تو ان کے نزدیک سیلف ریئلائزیشن ہی ریالٹی ہے. یعنی سیلف ریئلائزیشن کیسے ہوگی؟ ایک انڈیویجول اپنے مائنڈ میں اپنے بارے میں سوچے گا، میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، کیا پرپز ہے میرا. تو سیلف ریئلائزیشن ان کے نزدیک یہ پرائمری ریالٹی ہے. سیلف از پرائمری ریالٹی. ریالٹی میں بی ون اور مینی سیلف ریئلائزیشن. اس کے بعد ایکزیولوجی. ان کے نزدیک جو ویلیوز ہیں وہ ریئل ہیں اور ان چینجنگ ہیں، یعنی جتنی بھی ہماری اقدار ہیں وہ ساری کی ساری فکس ہیں کہ وہ چینج نہیں ہو رہی. اگر وہ ہوں گی تو اس کا مطلب وہ ریئل نہیں ہے. ایول از ناٹ ریئل ایگزسٹنس، جو برائی ہے اس کا حقیقی وجود نہیں ہے. اور یہ فوکس کرتے ہیں کریکٹر ڈیولپمنٹ پہ اور پریپریشن، مکمل ایک زندگی کی جو ہے وہ تیاری پہ یہ فوکس کرتے ہیں. اور تیسری جو چیز ہے ایپسٹیمولوجی. ان کے نزدیک جو ٹرو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو ایپسٹیمولوجی نالج سے ریلیٹڈ ہے، ان کے نزدیک جو نالج ہے وہ اسپرچول ہے اور الٹیمیٹ ہے، روحانی. جو مائنڈ کے اندر چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، جس نالج کو ہمارا مائنڈ ایکسیپٹ کرے گا وہی جو ہے ریئل نالج ہے. اس کے علاوہ نالج ریئل نہیں ہو سکتا. تو اس کے جنرل پرسپیکٹیو تھے. اب ہم بات کرتے ہیں اس کے، اگر ہم ایجوکیشن والی سائڈ پہ اس کو لے کے جائیں تو اس کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ سب سے پہلے ایمز آف ایجوکیشن، وہی جو ہم نے ایپسٹیمولوجی، اونٹولوجی اور ایکزیولوجی میں دیکھے ہیں اس کے فلاسفیکل اسپیکٹس، یہی اس کے ایمز آف ایجوکیشن ہیں. مثلا ایپسٹیمولوجی میں ہم نے کہا سرچ فار ٹرو آئیڈیاز، یعنی ٹروتھ، آئیڈیاز کے تھرو سچائی کی تلاش ہے. تو یہی بات یہاں پہ ہے، سرچ فار ٹروتھ. اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں اونٹولوجی کی، تو ہم نے کہا یہ سیلف ریئلائزیشن پہ فوکس کرتی ہے، تو اس کی سیلف ریئلائزیشن اس کا دوسرا ایم ہے. اور اگر ہم ایکزیولوجی کی بات کریں تو ایکزیولوجی میں ہم نے کہا کہ یہ کریکٹر ڈیولپمنٹ پہ اور مکمل زندگی کی تیاری پہ فوکس کرتے ہیں. تو یہی بات یہاں پہ ہے، کریکٹر اور مورل ڈیولپمنٹ. اب ان کے نزدیک کریکولم کیا ہوگا؟ یہ مونزم فلاسفی ہے جو کس چیز پہ بیس کرتی ہے؟ ریلیجیس جو آئیڈیاز ہیں ان پہ. اور یہ کہتی ہے کہ نالج وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. تو ان کا جو کریکولم ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ ڈیولپڈ اکارڈنگ ٹو آئیڈیلز اینڈ اٹرنل ویلیوز، یعنی جو آئیڈیلز ہیں ان کے تھرو اور جو اٹرنل ویلیوز ہیں، ابدی جو اقدار ہیں ان پہ مشتمل ہے ان کا کریکولم. ریلیجیس ویلیوز، ریلیجیس سبجیکٹس، مورل، اسپرچول، لٹریچر، ہسٹری، فائن آرٹ سبجیکٹس، یہ جو ہے ان کے کریکولم کا پارٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد کلاس روم کا ڈسپلن. کلاس روم کا جو ڈسپلن ہے
وہ اس میں چائلڈ کو بچے کو فریڈم نہیں دی جاتی، بلکہ یہ ٹیچر سینٹرڈ اپروچ ہوتی ہے۔ انر ڈسپلن، اب بچہ اپنے مائنڈ میں اپنی جو اس کی انٹلیکٹس ہیں اس میں خود سے جو ہے وہ ریئلائز کرے گا چیزوں کو کہ میں نے اسے پتہ ہے، چونکہ اس کی کریکٹر ڈیولپمنٹ پہ ہم فوکس کریں، اسے پتہ ہے کہ اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے، تو وہ خود کو خود ہی ڈسپلن کرتا ہے۔ انر ڈسپلن ہے، مورل اور ریلیجیس انسٹرکشنز جو ہے یہ پرووائڈ کی جاتی ہیں، جس سے بچہ جو ہے وہ اپنا سیلف ڈسپلن یا انر ڈسپلن جو ہے وہ اس کو مینٹین رکھتا ہے، اور چائلڈ فریڈم اس میں ریسٹرین کی جاتی ہے۔ ٹیچنگ میتھڈ کون سے یوز کیے جاتے ہیں اس کے لیے؟ لیکچر میتھڈ، ڈسکشن میتھڈ، ڈائلاگ میتھڈ، کویسچن آنسر میتھڈ۔ کویسچن آنسر میتھڈ کا دوسرا نام ڈائلیکٹک میتھڈ بھی ہے۔ یہ سارے میتھڈ بیچ 2 پڑھ چکا ہے، بیچ 3 انشاءاللہ یہ ٹیچنگ میتھڈ کے چیپٹر میں جا کے ہم ان کو ان ڈیٹیلز ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد لاسٹ ون ہے رول آف ٹیچر، ٹیچر کا کردار کیا ہوتا ہے۔ ٹیچر جو ہے ایک روحانی باپ کے طور پر یہاں پہ کام کرتا ہے، ایک اسپرچول گائیڈ کے طور پر ایک رول ماڈل ہوتا ہے، اور سارے کی ساری رسپانسبلٹی ٹیچر کے اوپر ہی ہوتی ہے، ان کے کریکٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی مکمل لائف کی پریپریشن پہ یہ رسپانسبلٹی بھی ٹیچر کی ہوتی ہے۔ تو یہ ٹیچر سینٹرڈ اپروچ ہے، ٹیچر از اسپرچول گائیڈ اینڈ رول ماڈل۔ اس کے بعد ٹائپس آف آئیڈیالزم، آئیڈیالزم کی 3 جو ہے وہ مین ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلے اس کو آبجیکٹیو آئیڈیالزم ہے جو پلیٹو نے پیش کی تھی، آئیڈیاز آر ایسنس۔ اچھا، اس کا ایک اور نام آئیڈیالزم کا یہ اولڈسٹ فلاسفی بھی ہے، اور اس کا ایک اور نام اسپرچولی بھی ہے۔ تو آبجیکٹیو آئیڈیالزم یہ ویسے ان ڈیٹیل آپ کو مل جائیں گی گوگل سے یا ڈفرینٹ بکس میں، تو لیکن آئی تھنک سو کہ ان کو اتنا زیادہ ڈیپتھ میں جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ آپ نے 3 ان کے نیمز یاد رکھنے ہیں، اور ان کا جو مین آپ کہہ لیں کہ پوائنٹ ہے وہ میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے، آپ اتنا یاد کر لیں تو انشاءاللہ یہ بھی انف ہے۔ اچھا، تو آئیڈیاز آر ایسنس، ایسنس کس کو کہتے ہیں؟ آپ یوں کہہ لیں کہ نچوڑ کو، جوہر اس کا لفظی مطلب ایسے ہوتا ہے، نچوڑ کو کہہ لیں، ایکسٹریکٹ کو کہہ لیں، ایبسٹریکٹ سمجھ لیں۔ تو آئیڈیاز ہی سب کچھ ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے پچھلی 2 سلائیڈز میں، تو پلیٹو نے بھی اسی چیز کے اوپر فوکس کیا کہ آئیڈیاز ہر چیز ہیں۔ تو آبجیکٹیو آئیڈیالزم جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ آئیڈیاز آر ایسنس آف ریئلٹی۔ سبجیکٹیو آئیڈیالزمز، جارج برکلے نے یہ کانسیپٹ دیا آئیڈیالزم کا کہ مین از ایبل ٹو ریزن وداؤٹ پرسیپشن فرام آؤٹ سائڈ، یعنی وہی جو بات جو ہم نے کہا کہ آئیڈیالزم وہ اگینسٹ ہے ریئلزم کے، اس میں ہم نے بات کی کہ ریئلزم جو ہے وہ بلیو کرتا ہے سینسری ایکسپیرینس کے اوپر جو کہ پرسیپشن ہوتی ہے، اس کے بعد ہی کوئی ہم پرسیو کرتے ہیں چیزوں کو دیکھ کے، سون کے، سن کے، ٹچ کر کے، چکھ کے۔ تو یہاں پہ برکلے نے کہا کہ انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ پرسیپشن کے بغیر چیزوں کی لاجک یا ریزن بتا سکتا ہے۔ تو سبجیکٹیو آئیڈیالزم جو ہے وہ اس چیز کے اوپر فوکس کرتی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ون ہے ریلیجیس آئیڈیالزم، یہ ایٹرنل ویلیوز ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں موصول ہوئی ہیں، ایٹرنل ویلیوز ایگزسٹ ان گاڈ۔ اس کے بعد ریپبلک، جیسے پہلے سٹارٹ میں نے بتایا کہ یہ پلیٹو کی بک تھی جس میں اس نے آئیڈیالزم کا کانسیپٹ دیا تھا۔ اپنی اس بک میں اس نے کہا کہ 2 طرح کی ورلڈز ہیں، ایک ہے مینٹل یا اسپرچول ورلڈ جو کہ ایٹرنل ہے، پرماننٹ ہے اور آرڈرلی ہے، یعنی مائنڈ سے ریلیٹڈ، یہی جو ہم نے پیچھے ساری ڈسکشن کی ہے، یعنی مینٹل یا اسپرچول ورلڈ ایک ہے، اور دوسری ہوتی ہے کون سی؟ فزیکل ورلڈ، یعنی میٹر یا باڈی۔ اس کے نزدیک، پلیٹو کے نزدیک کہ جو فزیکل ورلڈ ہے یہ چینج ہو رہی ہے مسلسل، امپرفیکٹ ہے، ڈس آرڈرلی ہے۔ تو اس 2 کلاسیفیکیشن کو، یعنی ورلڈ کی 2 طرح کی کلاسیفیکیشن، ایک اسپرچول اور ایک فزیکل، اس کو اس نے ڈویلٹی آف مائنڈ اینڈ باڈی کا نام دیا۔ اٹوپین سوسائٹی، اٹوپین یہ جو ہے ویسے ایک آپ کہہ لیں کہ امیجنری سوسائٹی کہلاتی ہے اٹوپین سوسائٹی، تو اس کو آئیڈیل سوسائٹی کا نام دیا گیا۔ ایسی سوسائٹی جس میں کوئی جو ہے بیڈ ہیبٹس نہ ہوں یا امورل ایکٹیویٹیز نہ ہوں، ہر چیز ایک پرفیکٹ، ایک اسٹینڈرڈ
وے میں چل رہی ہو تو اس کو ٹاپین سوسائٹی کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہے آئیڈیل سوسائٹی ٹاپین سوسائٹی کو کنسیڈر کیا گیا. فیمس سینگ جو ہے آئیڈیالزم کے پلیٹو کا جو سینگ ہے وہ ہے سی ود دا آئیز آف مائنڈ، چیزوں کو آپ دماغ کی آنکھوں سے دیکھیں. تو یہ ہمارا آج کا ڈسکشن تھی جو کہ اختتام پذیر ہوئی. اب آپ کا کوئی کویسچن ہے یا اگر ریپیٹ کرنا ہے کہیں سے کچھ تو وہ میں کر سکتا ہوں. جی میرا ٹائم ختم، آپ کا ٹائم شروع. یہ سر سبجیکٹو آئیڈیالزم کو کائنڈلی ریپیٹ کیجیے گا. جی سبجیکٹو آئیڈیالزم میں جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان ہے وہ کسی بھی چیز کو پرسیو کرنے سے پہلے ان کی ریزن بتا سکتا ہے، یعنی ان کی لاجک بتا سکتا ہے. وہی جو ہم نے پریاری نالج کی بات کی تھی کہ آپ بغیر ایکسپیرینس یا لرننگ کے اگر آپ کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں یا کوئی نالج آپ کے پاس ہے تو وہ پریاری نالج ہوتا ہے. یہی بات یہاں پہ بھی کی گئی ہے کہ مین از ایبل ٹو ریزن وداؤٹ پرسیپشن فرام آؤٹ سائڈ. ایکسکیوز می سر. جی سر یہ ایم آف ایجوکیشن میں 2 ٹاپکس آئے تھے پچھلی سلائڈس میں، کریکولم تھا اور اس کے ساتھ ایک اور ٹاپک تھا. سر یہ 2 ٹاپک پلیز ایکسپلین کر دیں پھر سے. ایمز آف ایجوکیشن، جی سر. یہ سلائڈ ہے. سر جی سر اس میں نہیں سر، اوپر تھی سیکنڈ لاسٹ. اچھا جی 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 یہاں پہ کیا چیز؟ سر سیکنڈ لاسٹ میں جائیے. ٹیچنگ میتھڈ. جی سر وہ سر ابھی سے اوپر والے تھے. جی کریکولم اور ڈسپلن. سر یہ چیز نہیں تھوڑی سمجھ آئی، مکس ہو رہی ہے. اچھا کریکولم جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جو یہاں پہ جو مطلب ہے کہ کریکولم کس کو کہتے ہیں؟ اوور آل جو اپروچ ہوتی ہے ایک ایجوکیشنل اس کو کہتے ہیں، جس میں بکس، ٹیچنگ میتھڈ، ویسے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کنٹینٹ پڑھایا جائے گا وہ کیا ہوگا ان کے نزدیک. تو یہ چونکہ کس چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہی ویلیوز، وہی اقدار جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہیں وہی آگے ڈیلیور ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئیڈیلز ہیں جیسے ٹاپین سوسائٹی کی ہم نے بات کی ہے تو اس میں ہر چیز پرفیکٹ ہو. تو یہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں اور یہی چیزیں ان کے کریکولم میں شامل ہوتی ہیں. ریلیجیس ایجوکیشن، مورل ویلیوز، اسپرچول لٹریچر چونکہ پاسٹ ہوتا ہے اور اس میں جو اسکالرز ہوتے ہیں اوبویسلی انہوں نے جو ہے اس پہ کام کیا ہوتا ہے. تو وہ جو اچھی چیزیں ہیں ان کی، وہ ہسٹری کو، فائن آرٹس کو، یہ سبجیکٹ جو ہے ان کے نصاب میں شامل ہونے چاہیے. آئیڈیالزم کے کریکولم یا نصاب میں یہ شامل ہونے چاہیے. ڈسپلن کہتے ہیں کہ کلاس روم کی جو اپروچ ہے وہ کیسی ہوگی. بچے کنٹرول کر رہے ہوں گے، ٹیچر کنٹرول کر رہا ہوگا یا دونوں مل کے کر رہے ہوں گے. تو یہاں پہ ہم نے کہا کہ یہ ٹیچر سینٹرڈ ہے. کلاس روم کی ڈسپلن سے مراد یہ ہے کہ کلاس روم کا ڈسپلن، نظم و نسق، کلاس روم کا نظم و ضبط یا نظم و نسق وہ کیسا ہوگا. تو ہم نے بات کی ہے کہ بچے سیلف ریئلائزیشن کا کنسیپٹ ہوتا ہے اس فلسفی میں کہ بچے اپنے آپ کو ریئلائز کرتے ہیں اور ان کی مورل ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے. تو بچے انر ڈسپلن جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے. تو مورل اور ریلیجیس انسٹرکشن ٹیچر کی طرف سے بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں جس کی بیس پہ بھی بچہ مؤدب ہوتا ہے، ڈسپلنڈ ہوتا ہے اور اس کے کریکٹر کی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. لیکن یہ سارے کا سارا کام اس میں بچے کی جو فریڈم ہے اس کو اگنور کیا جاتا ہے، بلکہ یہ ٹیچر سینٹرڈ ہوتی ہے. جی بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. اچھا آپ لوگوں نے سر اب یہ کوشش. پوچھنا تھا سر کہ میرا کوشچن ہے، مسلمس کی کون سی فلسفی ہوتی ہے؟ جی ایک پوچھ لیں پہلے، میں سمجھ نہیں پایا. سر یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کس فلسفی کے کلوز جاتے ہیں جو جنرل فلسفی سے؟ یہ آپ ساری فلاسفیز پڑھ لیں گے انشاءاللہ تو یہ اینڈ پہ ہم ڈسکس کریں گے. آخری ہماری جو فلاسفی ہے وہ ہے اسلامک فلاسفی. تو انشاءاللہ یہ آپ کے کویسچن کو وہاں پہ جا کے ایڈریس کریں گے. ابھی چونکہ ہو سکتا ہے کہ سارے اسٹوڈنٹ کو آئیڈیا نہ ہو ساری فلاسفیز کا، تو اس لیے ابھی ایک ڈسکشن ہم کریں گے بھی صحیح تو اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوگا. یہ جو آپ کا کویسچن ہے یہ انٹرویو کا آپ کہہ لیں کہ فلاسفی کے چیپٹر کا موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے.
ہم صرف اس کا آنسر صرف آپ سے مانگ رہے ہیں، باقی ڈیٹیل نہیں ہے سر، وہ تو پھر روٹین وائز ہو وہ جائے گی. انشاءاللہ جو اسلامک فلاسفی ہے بیسیکلی وہ بلینڈڈ فارم میں ہے، 3-4 فلاسفیز اس کے انڈر آ جاتی ہیں، آئیڈیالزم بھی آ جاتی ہے، جی ریئلزم بھی آ جاتی ہے، اور پریگمیٹزم بھی آ جاتی ہے. باقی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں اس وقت ڈسکس کریں گے ساری چیزیں انشاءاللہ. جی سر، تھینک یو. اسلامک فلاسفی 3 سے 4 ڈفرینٹ فلاسفیز کو ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ اپنے اندر اس نے ایبزارب کیا ہوا ہے. یہ جب ہم انشاءاللہ، میں جی اس لیے اس بہتر. کو ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا کہ جب ہم اسلامک فلاسفی کو ڈسکس کریں گے تو اس میں جو جو پوائنٹ جہاں جہاں پہ آتا جائے گا تو وہاں پہ انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ اس وقت ایکسپلین کرتا جاؤں گا. یہ میں دکھا دیتا ہوں کہ ہماری جو آخری فلاسفی ہے، یہ فلاسفی ہماری اسلامک ہے، تو اس میں وہ ساری چیزیں جو ہیں جو پہلے ہم پڑھ چکے ہوں گے ڈفرینٹ فلاسفیز میں، تو اس کو ہم انشاءاللہ انٹر لنک کریں گے اسلامک فلاسفی کے ساتھ یہاں پہ آپ. جی تھینک یو سر. جی کوئی اور بھی کوئی سوال کرنا چاہ رہا تھا جب آپ نے کویسچن کیا تو وہ کائنڈلی اپنا جی سر، کویسچن اب پوچھ لیں. میرا کویسچن ہے سر. جی جی سر اس کے یہ نہیں، یہ لیکچر کے لاسٹ میں سر آپ نے ایک مطلب کوٹیشن جو ہے نا جی مطلب بتائی تھی، مطلب جو بھی سی سر ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا تاکہ میں اپنا کویسچن جو ہے نا ذرا مطلب بہتر انداز میں سمجھ سکوں. کون سی کوٹیشن؟ اچھا یہ سی لاسٹ ود پہ دا سر، آئیز آف مائنڈ. سی ود آئیز آف مائنڈ. سر اگر ہم اس کوٹیشن کو سامنے رکھیں تو کیا یہ اس کی یہ جو کوٹیشن ہے یہ اس فلسفی کی نفی نہیں کر رہی؟ کیونکہ اس فلسفی کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ نالج وہی ہے جو گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. یعنی اس میں مطلب جتنا میں اس کو سمجھ پایا ہوں وہ یہ سمجھ پایا ہوں کہ آپ مائنڈ کو استعمال میں لا کے کوئی بھی نالج ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے. یعنی نالج وہی ہے جو گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، جو آپ کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. یعنی آپ مائنڈ کو استعمال میں نہیں لا سکتے، یا اپنا مائنڈ کو استعمال میں لا کے کوئی بھی جو ہے نا چیز آپ ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے. ہاں جی، میں اس میں تصحیح آپ کی کر دیتا ہوں کہ ان کا یہ بیلیو نہیں ہے کہ مائنڈ سے جو ہے آپ کچھ بھی ڈیولپ نہیں کر سکتے. ان کے نزدیک سورس آف نالج، سورس کی بات کی جا رہی ہے کہ سورس آف نالج وہ مونزم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. باقی ہم نے بات کی ہے لاجک کی، ہم نے بات کی ہے ریالٹی کی، ہم نے بات کی ہے ویلیوز کی. تو یہ کہتے ہیں کہ جو آئیڈیاز ہمارے مائنڈ میں ڈیولپ ہوتے ہیں وہ ریالٹی ہے. یعنی اگر ہم بات کریں، یہ میں آپ کو وہ سلائڈ پہ دکھا دیتا ہوں، یہ ہے ان کی ایپسٹیمولوجی. سرچ فار ٹرو آئیڈیاز اسپرچول نالج از الٹیمیٹ. تو ان کے نزدیک جو اسپرچول نالج ہے وہ ریالٹی ہے، وہ الٹیمیٹ ہے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کے نالج صرف اسی کو ہی تصور کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے. وہ کہتے ہیں کہ سورس وہی ہے، لیکن اگر ہم نے کچھ پرسیو کرنا ہے تو اپنے مائنڈ کے اندر کوئی ہمارا آئیڈیا ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کے تھرو ہم پرسیو کریں گے. یہ نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی مائنڈ میں کوئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ غلط ہے، بلکہ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا پورے اس لیکچر میں کہ یہ تو اسی چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ جو مائنڈ میں آئیڈیا ڈیولپ ہوتا ہے وہی ریالٹی ہے. اگر مائنڈ میں نہیں ہوتا تو وہ ریئل ہے ہی نہیں. ویل سر، تھینک یو سر. سمپلی یہ ہر چیز کو مائنڈ سے دیکھتے ہیں کہ اگر مائنڈ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اٹس اوکے، اٹس فائن، اٹس ریئل. اگر مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. میننگ دیر بائے سر کہ یہ اپنا کنٹراسٹ ہے کہیں، مطلب اپنا سائنٹیفک نالج اور اپنا جی یعنی بالکل، گاڈ گفٹڈ نالج. جی بالکل یہ ان کے اگینسٹ ہے. سائنٹیفک نالج کے، ایکسپیریمنٹل نالج کے، ماڈرن جو ٹیکنیکس ہیں یا نالج کی ہمارے جو ڈرائیو کرنے کے میتھڈز ہیں یہ ان کے اگینسٹ ہے. سر ایک اور جی سر، ہماری بات شروع میں جہاں آپ نے فلسفی کے وہ بتائے ہیں کہ